اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جوہر سلیم صاحب جی سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر سی این این کا تو یہ ماننا ہے کہ بھلے یہ جیسے بھی ماؤتھ پیس ہے یا جو بھی ہے، بہرحال اس کا یہ ماننا ہے. آپ ماؤتھ پیس تو زیادہ اچھا ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ ایران میں امریکہ کو ایک اور لامتناہی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. پھر اسی کو انہوں نے مزید الیبوریٹ کرتے ہوئے اس مضمون کو بڑا لمبا چوڑا بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے لکھا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اسے وہ مڈ ٹرم کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں اس سارے مضمون کو. اوورال جو معاملات بن رہے ہیں اسے آپ اس پیش قدمی کو، ان سارے حالات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، سی این این جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کافی مخالف ہیں سی این این کے، کیونکہ سی این این کی طرف سے بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ. امریکہ میں ظاہر ہے جو میڈیا ہے وہ بٹا ہوا ہے، اور جو بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کوشش بھی کی تھی کہ اس میں سے میڈیا جو ہے جو ان کے خلاف تھا زیادہ، تو اپنے دوستوں سے کہہ کے اس میں سے کچھ تو پھر وہ جو ہے نا بائی آؤٹ ہو گیا تھا وہ میڈیا، تو پھر ان کے ذرا کرٹیسزم کم ہو گئی تھی. سی این این جو ہے وہ اس سیگمنٹ میں آتا ہے جس سے ابھی تک وہ خوش نہیں ہے. اچھا، اب اسی لیے سی این این نے یہ کہا کہ وہ اس کو لامتناہی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. وہ کہ ظاہر ہے ان سے مسلسل کرٹیسزم ہو رہی ہے جو ڈیموکریٹس کی طرف سے ہے، اور وہی سی این این جو ہے اس کی بھی وہی جو ہے نا پالیسی، یا سمجھ لیں ان کا انالیسس بھی وہی ہے. اب ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے، اس وقت ایک ہم ایسکلیشن دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ کنٹرولڈ ایسکلیشن ہے، آلدو کہ ظاہر ہے اسٹرائکس کاؤنٹر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، اور تھوڑی سی اس میں جس طرح میں کہتا رہا ہوں کہ مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، کچھ ہوئی بھی ہے. مثال کے طور پہ جو یو ایس کیجولٹیز ہوئی ہیں ابھی جارڈن میں، اس سے وہ پریشر ذرا زیادہ آ گیا امریکہ پہ کہ وہ اب ایران کو تھوڑا سا کاسٹ ایران کے لیے اور بڑھا ہے. اب ایران میں بھی ظاہر ہے کہ یہی اس وقت تھنکنگ ہے کہ وہ امریکہ کے لیے کاسٹ بڑھائے، تاکہ وہ امریکہ کو یہ بتائے کہ ہم ابھی تک ہماری کیپیسٹی ہے کہ آپ کو ہم سگنیفیکنٹ اور میننگ فل جو ہے ڈیمیج انفلکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت ایک وار آف اٹریشن بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ ایک وہ ڈپلومیٹک کوئرشن بھی ہے، اور وہ صرف امریکہ کی سائڈ سے نہیں، دونوں سائڈ سے ہی ہو رہی ہے. کسی حد تک تھریٹس بھی آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکشن اور ریئیکشن کا بھی ایک سائیکل چل رہی ہے. اب مارکیٹس دیکھیں، اس سے مارکیٹس میں کیا ہو رہا ہے. وہ تیل جو ہے جو 70 سے نیچے چلا گیا تھا، وہ اب دوبارہ 88 سے اوپر چلا گیا اس وقت. تو اگر اسی طرح یہ چیز چلتی رہی تو پھر دوبارہ سے 100 سے اوپر چلا جائے گا. اس کا پریشر ایک اپنا جنریٹ ہوگا جو اکنامک پریشر ہے. ساتھ ہی ساتھ امریکہ میں جو دوبارہ سے وہ جو ساری جو جنگ کے خلاف، جو کہ زیادہ تر امریکن جنگ کے خلاف ہیں، وہ بھی متحرک ہو جائیں گی. ساری لابیز یا سارے جو ہے نا انٹرسٹ گروپس ہیں، یا رائے عامہ کا وہ سارا جو ہے ایک اس پہ اوپینین ہے، جو پبلک اوپینین ہے، وہ اس کے خلاف متحرک ہو جائے گا. ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایران کے اندر تو اس وقت ہارڈ لائنرز پریویل کر رہے ہیں، جو ہے نا جن میں جس طرح باقر ذوالقدر ہیں، یا محسن رضائی ہیں، یا احمد واحدی جو IRGC کے کمانڈر ان چیف ہیں، یا القدس کے بریگیڈ کے کمانڈر ہیں، اور کسی حد تک مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں، ان کی بھی سٹیٹمنٹس بہت سختی آتی ہیں. آلدو کہ ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا عوام کے اس طرح سے، صرف تحریری بیان آتے ہیں، نہ ٹی وی پہ آئے ہیں، نہ ان کی آواز بھی سنی گئی ہے ابھی تک، صرف وہ جو ہے تحریری بیان ان کے آتے ہیں. تو ادھر اب یہ ہو رہا ہے اس وقت ایران میں. امریکہ کی سیاست جو سی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ابھی داخلی سیاست اس وقت جو سی ہے، ایک طرف سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو ریپبلکن پارٹی کے اندر ریلی کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اس جنگ کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی جنگ اس بار تو ہم نے شروع نہیں کی. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب جی سابق سیکرٹری خارجہ، بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جوہر سلیم صاحب جی سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر سی این این کا تو یہ ماننا ہے کہ بھلے یہ جیسے بھی ماؤتھ پیس ہے یا جو بھی ہے، بہرحال اس کا یہ ماننا ہے. آپ ماؤتھ پیس تو زیادہ اچھا ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ ایران میں امریکہ کو ایک اور لامتناہی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. پھر اسی کو انہوں نے مزید الیبوریٹ کرتے ہوئے اس مضمون کو بڑا لمبا چوڑا بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے لکھا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اسے وہ مڈ ٹرم کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں اس سارے مضمون کو. اوورال جو معاملات بن رہے ہیں اسے آپ اس پیش قدمی کو، ان سارے حالات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
جی دیکھیں CNN جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کافی مخالف ہیں CNN کے، کیونکہ CNN کی طرف سے بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ۔ امریکہ میں ظاہر ہے جو میڈیا ہے وہ بٹا ہوا ہے، اور جو بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کوشش بھی کی تھی کہ اس میں سے میڈیا جو ہے جو ان کے خلاف تھا زیادہ، تو اپنے دوستوں سے کہہ کے اس میں سے کچھ تو پھر وہ جو ہے نا بائی آؤٹ ہو گیا تھا وہ میڈیا، تو پھر ان کے ذرا کرٹیسزم کم ہو گئی تھی۔ CNN جو ہے وہ اس سیگمنٹ میں آتا ہے جس سے ابھی تک وہ خوش نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی لیے CNN نے یہ کہا کہ وہ اس کو لامتناہی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، وہ کہ ظاہر ہے ان سے مسلسل کرٹیسزم ہو رہی ہے جو ڈیموکریٹس کی طرف سے ہے، اور وہی CNN جو ہے اس کی بھی وہی جو ہے نا پالیسی یا سمجھ لیں ان کا انالیسس بھی وہی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے، اس وقت ایک ہم ایسکلیشن دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ کنٹرولڈ ایسکلیشن ہے، آلدو کہ ظاہر ہے اسٹرائکس کاؤنٹر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، اور تھوڑی سی اس میں جس طرح میں کہتا رہا ہوں کہ مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، کچھ ہوئی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جو US کیجولٹیز ہوئی ہیں ابھی جارڈن میں، اس سے وہ پریشر ذرا زیادہ آ گیا امریکہ پہ کہ وہ اب ایران کو تھوڑا سا کاسٹ ایران کے لیے اور بڑھائے۔ اب ایران میں بھی ظاہر ہے کہ یہی اس وقت تھنکنگ ہے کہ وہ امریکہ کے لیے کاسٹ بڑھائے، تاکہ وہ امریکہ کو یہ بتائے کہ ہم ابھی تک ہماری کیپیسٹی ہے کہ آپ کو ہم سگنیفیکنٹ اور میننگ فل جو ہے ڈیمیج انفلکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ایک وار آف اٹریشن بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ ایک وہ ڈپلومیٹک کوئرشن بھی ہے، اور وہ صرف امریکہ کی سائڈ سے نہیں، دونوں سائڈ سے ہی ہو رہی ہے کسی حد تک۔ تھریٹس بھی آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکشن اور ریئیکشن کا بھی ایک سائیکل چل رہی ہے۔ اب مارکیٹس دیکھیں، اس سے مارکیٹس میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ تیل جو ہے جو 70 سے نیچے چلا گیا تھا، وہ اب دوبارہ 88 سے اوپر چلا گیا اس وقت۔ تو اگر اسی طرح یہ چیز چلتی رہی تو پھر دوبارہ سے 100 سے اوپر چلا جائے گا۔ اس کا پریشر ایک اپنا جنریٹ ہوگا جو اکنامک پریشر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ میں جو دوبارہ سے وہ جو ساری جو جنگ کے خلاف، جو کہ زیادہ تر امریکن جنگ کے خلاف ہیں، وہ بھی متحرک ہو جائیں گی ساری لابیز یا سارے جو ہے نا انٹرسٹ گروپس ہیں، یا رائے عامہ کا وہ سارا جو ہے ایک اس پہ اوپینین ہے، جو پبلک اوپینین ہے وہ اس کے خلاف متحرک ہو جائے گا۔ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایران کے اندر تو اس وقت ہارڈ لائنرز پریویل کر رہے ہیں، جو ہے نا جن میں جس طرح باقر ذوالقدر ہیں، یا محسن رضائی ہیں، یا احمد واحدی جو IRGC کے کمانڈر ان چیف ہیں، یا القدس کے بریگیڈ کے کمانڈر ہیں، اور کسی حد تک مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں، ان کی بھی سٹیٹمنٹس بہت سختی آتی ہیں، آلدو کہ ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا عوام کے اس طرح سے، صرف تحریری بیان آتے ہیں، نہ ٹی وی پہ آئے ہیں، نہ ان کی آواز بھی سنی گئی ہے ابھی تک، صرف وہ جو ہے تحریری بیان ان کے آتے ہیں۔ تو ادھر اب یہ ہو رہا ہے اس وقت ایران میں۔ امریکہ کی سیاست جو سی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ابھی داخلی سیاست اس وقت جو سی ہے، ایک طرف سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو ریپبلکن پارٹی کے اندر ریلی کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اس جنگ کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی جنگ اس بار تو ہم نے شروع نہیں کی۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب جی، سابق سیکرٹری خارجہ، بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے۔